بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ عبدالماجد اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ عبید الرحمان صاحب۔ حافظ عبید الرحمان صاحب NNI میں سینئر نیوز ایڈیٹر ہیں اور ان کے پاس سارا دن خبروں کا ایک فلو رہتا ہے اور مزے مزے کی خبریں بھی آتی ہیں اور چسکے بہت زیادہ لیتے ہیں۔ پھر جناب سارا دن ایک ہم آپس میں گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال آج کا جو ٹاپک ہے وہ ڈاکٹر فردوس عاشق امان اور عبدالقادر مندوخیل کے درمیان جو گزشتہ رات لڑائی ہوئی ہے، اس لڑائی کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ حافظ صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر فردوس عاشق امان اور عبدالقادر مندوخیل کے دونوں کے بیانات آئے ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں جی؟ ان کی کیا سوچ ہے، کیا کہتے ہیں؟ جو ویڈیو حافظ صاحب وائرل ہوئی ہے اس کے مطابق جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ تو فردوس عاشق امان صاحبہ نے ان کو تھپڑ دے مارا ہے، گریبان پکڑا ہے اور ساتھ چائے کا پڑا ہوا کپ بھی مارنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کی میں تو مذمت کرتا ہوں۔ باقی اور بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں جو ویڈیو میں تو نہیں ہیں، لیکن کچھ ہمارے دوست ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ جاوید چودھری صاحب پہ بھی کافی تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ اس پروگرام کے دوران جب ہاتھا پائی ہو رہی تھی تو جاوید چودھری صاحب جو ہے نا وہ بس دور میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میڈم صاحبہ بس کریں، جانے دیں۔ یہ آپ اس پہ مزید بہتر تبصرہ نہیں، میں تو تبصرہ آپ صاحب یہ کروں گا کہ جاوید چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے، کیونکہ یہ جو پروگرام تھا یہ ریکارڈڈ پروگرام تھا اور ریکارڈڈ پروگرام کا مقصد بھی یہی تھا کہ بعد میں آن ایئر کرنا ہے۔ جب لائیو پروگرام جاتا ہے تو پیمرا کی ایک شک ہے اس کے قانون کے تحت کہ لائیو پروگرام میں 10 سیکنڈ کا جو ہے وہ ڈیلے کیا جاتا ہے تاکہ اس دوران کوئی بھی گالم گلوچ ہو تو وہ روکی جا سکے، وہاں ٹون کیا جا سکے۔ اگر کوئی گالم گلوچ کرتا ہے، ایسی کوئی ناشائستہ گفتگو کرتا ہے یا کوئی اور بات کرتا ہے غلط، تو اس کو روکا جا سکے۔ لیکن چونکہ یہ ریکارڈڈ پروگرام تھا حافظ صاحب، اور اس ریکارڈڈ پروگرام کے بعد جس طرح کا کلپ وہاں سے نکال کے چلایا گیا، میں اس کو ذاتی طور پہ یہ کہوں گا کہ یہ صافتی بددیانتی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ جاوید چودھری صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جس طرح وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے اور کھڑے ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ ان کو زیب بھی نہیں دیتا تھا۔ ایک بڑے سینئر صحافی ہیں اور ان کا بڑا نام ہے، تو لگتا یہی ہے کہ ان کو ریٹنگ کا مسئلہ جو ہے وہ پیدا تھا کہ کہیں ریٹنگ کم ہو گئی ہے اور اس کو تھوڑا سا یہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے۔ آپ نے ایشو نہیں ہے، علیحدہ نہیں ہے، اسی کے ساتھ ایشو ہے۔ وہ کوشش تو ہوتی ہے اینکر کی کہ ہماری ریٹنگ اوپر جائے۔ دوسری بات اس کا یہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ PTI کے کلچر کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے حافظ صاحب، ٹھیک ہے نا۔ آپ پہلے وزراء کو بھی دیکھیں، وزیر اطلاعات تک کو دیکھیں، اس نے بھی پچھلے دنوں جب پہلی دفعہ وزیر اطلاعات بنے تھے اس نے بھی، ہمارے کوئی دوست تھے یا جس طرح کے، انہوں نے بھی ایک تقریب میں 2 آدمیوں کو تھپڑ مارے تھے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور باقی جو آپ دوسرے بیانات دیکھ لیں، شیخ رشید صاحب کے جب وہ اپوزیشن میں تھے ان کے بیانات کا بھی یہ اثر ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں نا اراکین شیخ رشید کی بات نہ کریں، شیخ رشید کی بات نہ کریں، اس لیے کہ جب شیخ رشید مسلم لیگ نون میں تھے، میں نے ان کانوں کے اور ان کو سامنے کھڑے ہو کے ان کی جو لینگویج اس وقت تھوڑی سی میاں نواز شریف صاحب کی موجودگی میں، وہ مجھے پتہ ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شیخ رشید صاحب اس وقت ٹھیک تھے، کے ساتھ ہو گئے، آپ گندے اس وقت ٹھیک تھے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ اگر کوئی رکن اسمبلی کوئی بھی ہے، اگر مسلم لیگ کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، اس طرح کا رویہ اختیار کرے گا تو ہم اس کی مذمت کریں گے اور بھرپور طریقے سے مذمت کریں گے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ ایک MNA اگر قومی اسمبلی میں آتا ہے یا ایک کسی پارٹی کے ساتھ کوئی رہنما ہے تو اس کے پیچھے ووٹ ہوتے ہیں، چاہے کسی کے ہزارہ ہوتے ہیں، کسی کے پیچھے لاکھ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں فالوور ہیں بھی صحیح، وہ غلط بات نہیں ہے، لیکن ان کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں، کارکن ہوتے ہیں، ان کے رویوں میں بھی اسی طرح کی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ خطرناک یہ طریقہ ہے، یہ برداشت کا مادہ ہونا چاہیے، یہ خطرناک ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو بحث ہو رہی تھی، پہلے تو حکومت کی کارکردگی اوپر ہو رہی تھی، پھر اس کے بعد ٹرین حادثے کے اوپر چلے گئے، پھر اس کے بعد یہ جو بحث تھی یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ پہ چلی گئی، پھر اس کے بعد یہ طلا کلامی ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو کرپٹ کہا۔ اس نے کہا آپ کرپٹ ہیں، فردوس عاشق امان صاحبہ نے کہا آپ کرپٹ ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی طلا کلامی ہوئی، پھر فردوس عاشق امان صاحبہ نے زیادتی کی، ان کا گریبان بھی پکڑا اور تھپڑ بھی دے مارا، جو بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور آج فردوس عاشق امان جو ہے انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا
ناظرین آپ کو وہ ویڈیو بیان جو ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں، اس میں انہوں نے کیا کہا ہے۔ فردوس عائشہ کمان صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ جو ویڈیو لیک ہوئی ہے یہ سلیکٹیو ہے، آپ پوری ویڈیو دکھائیں، اس کے اندر ساری کہانی جو ہے نا وہ باہر آ جائے گی، یہ فردوس عائشہ کمان صاحبہ نے کہا ہے۔ اور اس نے کہا ہے کہ میرے خاندان کے اوپر اس شخص نے الزامات لگائے ہیں، مجھے ہراساں کیا ہے، اور بہت ساری باتیں ویڈیو بیان میں چاہتا ہوں کہ ان کا جو ویڈیو بیان ہے نا وہ ہم اپنے ناظرین تک براہ راست وہ سنتے ہیں، ان کو سنواتے ہیں۔ ناظرین آپ سنیں، اس کے بعد ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ جاوید چودھری کے ایکسپریس ٹی وی پہ پروگرام میں پیپلز پارٹی کے ایم این اے قادر مندوخیل نے مسلسل میرے خلاف فحش زبان استعمال کی، وقفے کے دوران مجھے اور میرے والد صاحب کو ننگی اور غلیظ گالیاں دی، اور جس طرح سے میرے مرحوم والد کے حوالے سے اس نے نازیبا کلمات ادا کیے اور مجھے نہ صرف ابیوز کیا، تھریٹن کیا اور ہراس کیا اور دھمکیاں دی، اور مندوخیل کی اس بد کلامی اور بد زبانی کی وجہ سے مجھے اپنے سیلف ڈیفینس میں یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا، کیونکہ میری سیاسی ساکھ اور عزت داؤ پہ لگی۔ اور جو ویڈیو لیک کی گئی یہ سلیکٹیو ویڈیو لیک ہوئی، اور میں چاہوں گی کہ یہ مکمل ویڈیو لیک ہو تاکہ عوام تک یہ حقائق پہنچے کہ اس نے کس طرح سے مجھے اس انتہائی قدم پہ مجبور کیا۔ لہٰذا میں اپنے قانونی ماہرین کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کروں گی کہ مجھے 62-63 کے تحت مندوخیل کے خلاف نہ صرف وومن ہراسمنٹ بلکہ ڈیفیمیشن کے کیس کے حوالے سے بھی اپنی ترجیحات طے کرنی ہے، اور قانونی چارہ جوئی کرنا میرا حق ہے، اور میں اس کو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسری بات جو عبد القادر مندوخیل صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے دروازے بند کر کے اپنی جان بچائی ہے، مجھے فردوس عائشہ کمان صاحبہ نے مارنے کی کوشش کی ہے، بھاگی ہیں میرے پیچھے، لیکن میں نے دروازے بند کر کے اپنی جان بچائی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو معاملہ ہے قومی اسمبلی میں بھی آج ڈسکس ہوا ہے، اس کی گونج جو ہے وہ سنائی دی گئی ہے، جس کے عبد القادر مندوخیل نے کہا ہے کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ پوری ایوان کی توہین ہے، میرا گریبان پکڑا گیا ہے، مجھے تھپڑ مارا گیا ہے۔ تو وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا ہے کہ یہ ایک فرد کا ذاتی فعل ہے، اس میں قیادت کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ مندوخیل صاحب نے کہا تھا کہ یہ وزیر اعظم کی تربیت ہے۔ تو محمد علی خان نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص میرے ساتھ اس طرح کی زیادتی کرے یا کسی اور کے ساتھ کرے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ آصف علی زرداری صاحب کی تربیت ہے۔ بالکل، یہ تو بہرحال نہیں چاہنا چاہیے، لیکن ایک ناظرین نقصان یہ ہو رہا ہے، اس ملک کا نقصان ہو رہا ہے، اور یہ ہے کہ ملک کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ حل ہونے کا نام بھی نہیں لے رہے۔ بجلی کی جو موجودہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں حافظ صاحب، پھر اس کے بعد مہنگائی کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی ادارے کرونا ہمارے ملک میں ہے، لیکن سیاستدان جو ہیں وہ خود بھی اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں، اور صحافی ہمارے دوست جو ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو خراب کیا ہوا ہے۔ جاوید چودھری صاحب نے کوئی اچھا کردار ادا نہیں کیا۔ میں جاوید چودھری صاحب سے میں تو بھائی سیدھی سی بات ہے، اور ان کا جو کردار تھا وہ اچھا نہیں تھا، انہوں نے اچھا کردار ادا نہیں کیا، اور ساتھ ساتھ جو فردوس عائشہ کمان نے جو کردار ادا کیا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے گالاں گلوچ ہو گئی، آپ نے تنقید بھی کر لی، سب کچھ ہو گیا، لیکن گریبان پکڑنا، تھپڑ مارنا اور غلیظ گالیاں دینا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سیاستدانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو آئیڈیل ہوتے ہیں یار، لوگوں کے لوگ ان کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لاکھوں ووٹر ہوتے ہیں ان کے، وہ کیا اثرات لیں گے کہ ہمارے منتخب کردہ نمائندے جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمارے مسئلے حل کریں وہ جناب ایک دوسرے پہ الزامات کا پچھاڑ کرتے ہیں۔ حافظ صاحب دیکھیں نا، پہلے تو فردوس عائشہ کے صاحبہ جو ہے نا وہ خاتون ہے، خاتون کو یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے، کسی کا گریبان پکڑنا ہی نہیں چاہیے۔ بالکل، آگے سے وہ بھی تھپڑ مار سکتا تھا، یہ اور بھی زیادہ خطرناک کام۔ ہاں، وہ اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اس نے نہیں مارا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب حکومت کے 3 سال ہو گئے ہیں، اب یہ لوگوں کو تھپڑ مارنا چھوڑ دیں، لوگوں کے مذاق اڑانا چھوڑ دیں، یہ ٹھٹھے لگانا چھوڑ دیں، سنجیدگی کے ساتھ کام کریں۔ وزراء جو ہیں، یہ وزیر اعظم صاحب کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ وزراء کو بلائیں، ان کو کہیں بھائی یہ کام چھوڑیں، دفاع ضرور کریں،
کا اپنی کارکردگی ہے یا پالیسیاں ہیں یا وزیر اعظم کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو اس کو دفاع ضرور کریں، لیکن یہ معاملہ ہاتھا پائی پر نہیں جانا چاہیے، ہاتھا پائی تک یہ بہت غلط کام ہے۔ آپ دیکھیں کتنے مسائل ہیں، آپ نے خود بتایا کرونا ہے، آج کل کتنی شدید گرمی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر لوڈ شیڈنگ سے بھی وہ 30 بچے جو ہیں وہ بے ہوش ہو گئے تھے، اور اس طرح کے بہت مہنگائی ہے اور بہت مسائل ہیں، ان پہ توجہ دیں۔ یہ جو ٹھٹھے لگانا اور لوگوں کے گریبان پکڑنا، لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرنا، یہ کام چھوڑیں اور اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں۔ بالکل ناظرین، جس طرح کی صورتحال ہم نے دیکھی اور جو ہمیں نظر آیا وہ یہی ہے کہ ان سیاستدانوں کو، ہم صحافیوں کو سوچ سمجھ کے جو ہے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ موجودہ حالات میں جہاں پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں اور ان کو حل کرنے کی بجائے اگر اس طرح کے لڑائی جھگڑوں میں ہم پڑے رہے اور ٹی وی بیٹھ کے، کیونکہ میڈیا جو ہے وہ مسائل حل کرنے کے لیے بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔